بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے قاضی فیضیہ صاحب کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور وہ اداروں پر تنقید یا ججز پر تنقید کے حوالے سے ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوبارہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن کو جب یہ سوال پوچھا گیا ہے اور عمران خان کا ضمنی الیکشن آپ جانتے ہیں کرم میں عمران خان کا ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، اور جہاں پر الیکشن ملتوی کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو 8 سیٹیں تھیں اس میں 7 سیٹوں پر الیکشن کروایا گیا تھا اور ایک جو کرم کی سیٹ ہے اس پر الیکشن ملتوی ہوا تھا۔ اب جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ عمران خان کی نہلیکا کو ہمیں بھی سمجھائیں کہ کیا اب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اور یہ ضمنی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس پر بھی الیکشن کمیشن سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ الیکشن کمیشن کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوا کیا ہے اور اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایک تقریر کی گئی ہے اور یہ تقریر اداروں کے حوالے سے کی گئی ہے جسٹس قاضی فیضیہ صاحب کی طرف سے۔ آسمہ جہانگیر ایک کانفرنس تھی اور آسمہ جہانگیر کانفرنس میں یہ خطاب کیا گیا ہے، اور یہ لاہور میں آواری ہوٹل میں یہ آسمہ جہانگیر کانفرنس تھی، ہر سال ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آسمہ جہانگیر اداروں پر تنقید کے حوالے سے جانی جاتی تھیں اور ایک بہت بڑا گروپ تھا آسمہ جہانگیر کا۔ اس وقت جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب، احسن بھون صاحب، یہ لوگ چلا رہے ہیں، یہ آسمہ جہانگیر گروپ ہی کہلایا جاتا تھا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں ایک ادارے کے طور پر نہ رکھیں، کیونکہ اداروں میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور خرابی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں ہوتے ہوئے جو انفرادی طور پر ججوں پر تنقید کر سکتے ہیں، ججوں پر انفرادی طور پر تنقید کرنی چاہیے، بطور ادارہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ججوں کے طور پر کہیں، جج کی حیثیت سے میرے اوپر تنقید کریں لیکن سپریم کورٹ کی مذمت نہ کریں۔ قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عدلیہ، انتظامیہ، فوج اور دیگر اداروں کی ضرورت ہے، عوام کے منتخب لوگوں کے ذریعے ان کی سربراہی کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں تنقید کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کبھی کسی کو توہین عدالت کو مرتکب قرار نہیں دیا، تاہم انہوں نے عوام پر زور دیا کہ عوام اداروں پر تنقید سے احتراز کریں، کیونکہ اداروں کے بغیر ایک ملک عملی طور پر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں ملک کے وزراء اعظم کو مختلف طریقوں سے قتل، برطرف کرنے اور پھانسی سمیت دیگر سزاؤں کا ذکر کیا۔ لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو حال میں سیاسی حوالوں سے استعمال کی جاتی ہے، جے آئی ٹی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اور پی سی او عبوری آئینی حکم نامہ، اور اپنی طرف تجویز دی کہ سی ایم ڈی سی یا سٹیزنز مانیٹر آف ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن ہو، جس کے تحت عوام کو ان کے جو حقوق ہیں ان کی نگرانی ملے، جن کی تنخواہیں اور پینشنز عوام کے ٹیکس سے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو جج کے بجائے قانون، تاریخ اور سیاست کی ایک طالب علم کی حیثیت سے میری ذاتی رائے میں جو کہتے ہیں میری بلیک لسٹ ہے، اس بلیک لسٹ میں میرے لیے جو ججز ہیں وہ جسٹس منیر ہے، جسٹس نوار الحق ہے اور جسٹس ارشاد حسن خان ہے، جن کو میں اپنی بلیک لسٹ میں رکھوں گا۔ جبکہ جو میری وائٹ لسٹ ہے اس میں جسٹس آنچل، جسٹس محمد بخش، جسٹس کنسنٹائن اور باقیوں کو رکھوں گا۔ اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میری بلیک لسٹ میں جو جرنل ہیں ان میں جنرل ایوب، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں وائٹ لسٹ میں وہ سفید فام انگریزوں پاکستان فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف ان کو رکھوں گا، اور دوسرا جو اور وہ بھی انگریز پاک فوج کا دوسرا جو کمانڈر ہے ان کو میں اپنی وائٹ لسٹ میں رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی وائٹ لسٹ میں 75 سالوں میں کوئی ایک جرنیل بھی نہیں تھا، اور 2 انگریز جرنیل تھے، اور 7 جو ججز ہیں ان میں سے بھی 2 انگریز ججز ہیں اور ایک مسلمان جج تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی شاندار روایات کی مثالیں دیں کہ کیسے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر جج بھی دباؤ کا شکار ہو جائے تو اس کو چیف جسٹس نہیں رہنا چاہیے یا اس کو جج نہیں رہنا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے نواز شریف کو جو سزا ہوئی نہلی کی اس کے اوپر بھی تنقید کی۔ اب قاضی فیصل صاحب کی 2 چیزوں سے، ایک تو قاضی فیصل صاحب سے جب خود رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو وہ بڑے اور آپ نے دیکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہ خود دلائل دے رہے تھے تو بہت پرسنل حد تک دلائل دیتے تھے، اپنی رسیدیں آج تک نہیں دیں۔ اور دوسری طرف جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ججز کے اوپر ان کا نام لے کے یا جرنیلوں کا نام لے کے آپ تنقید کریں،
اداروں پر تنقید نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ تقریر کرنے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ قاضی فیصلہ صاحب کو چاہیے، وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، اس پر ایک فیصلہ دیں کہ توہین یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جج کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں، یا بغاوت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جرنیل کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے ہم نے تو دیکھا ہے جج کی توہین ہوئی ہے، توہین عدالت لگ گئی ہے، دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، ایک ٹویٹ ہوئی ہے، بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، گرفتار ہوئے ہیں، گرفتاری کے بعد تشدد ہوا ہے، ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے۔ تو اور قاضی فیصلہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی نہیں، آپ اگر جج پہ تنقید کرنا چاہیں کر لیں، آپ سپریم کورٹ کا نام لے کے یا ہائی کورٹ کا نام لے کے تنقید نہ کریں، آپ فوج کا نام لے کے تنقید نہ کریں، آپ جرنیل پر کسی جرنل پر تنقید کریں۔ تو یہ باتیں میرے خیال میں قاضی صاحب کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ دینا چاہیے، تاکہ عوام کو واقعی پتہ چلے کہ ان کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ ہماری سپریم کورٹ اس پر ان کو حق دیتی ہے، اور ہماری سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ بہرحال دوسری طرف جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے تو ساری بار کونسلز خوش ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کا سپریم کورٹ میں جانا، اس پر تو یہ سارے ان کو وارے نیارے اور یہ بہت خوش ہیں۔ لیکن یہ دوسری جو تقرریاں ہیں ان کے حوالے سے ایک اور خط لکھ دیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو، اور یہ قاضی فیصل صاحب نے خط لکھا ہے جو باقی 3 ججز تھے۔ آپ جانتے ہیں 4 نومینیشنز دوبارہ آئی ہیں جن پر سوموار کے دن دوبارہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس پر قاضی فیصل صاحب نے اپنی جو اعتراضات ہیں وہ ابھی سے لکھ دیے ہیں، اور اس کے اوپر سندھ بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے بھی جو سندھ ہائی کورٹ سے جو جونیئر ججز کو اٹھایا جا رہا ہے اس پر بھی سخت تنقید کی ہے، اور پورے سندھ میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ جبکہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل ہے ان کی طرف سے بھی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں 3 پرانے ناموں کو شامل کرنے پر اعتراض کیا۔ خط میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیقی کے نام دوبارہ آنے پر اعتراض اٹھایا، اور جسٹس شاہد وحید کا نام دوبارہ آنے پر جو ہے وہ اعتراض کیا، اور خط میں کہا گیا کہ 3 جج صاحبان کے نام پہلے ہی جوڈیشل کمیشن سے جب رد ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے ان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کی حد تک اعتراض نہیں کیا۔ اطہر من اللہ کی حد تک پاکستان بار کونسل بھی خوش ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی خوش ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی خوش ہیں۔ تو آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل نے سختی سے رد کیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ آپ نے ایک 6 نمبر سے ایک جج کو اٹھایا ہے سندھ ہائی کورٹ سے، اور ایک 4 نمبر سے جو زیادتی ہے، اور ان 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ پر وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کی بھی اور وفاقی وزیر قانون کی بھی ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، اور کیا وہ لے دے کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت یا مریم نواز یا شریف خاندان ہے ان کو سوائے بلیک میل کرنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ ضروری ہے، یا جو میرے خیال میں جو آپ کا سٹانس ہے یا اصول ہیں آپ ان پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان جو کرم کا ضمنی الیکشن ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اس حوالے سے جو ریجنل الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف 21 اکتوبر کو فیصلہ دے چکا ہے، بتایا جائے کہ عمران خان کرم ضمنی الیکشن میں اب حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اب جب یہ سوال پہنچا اور یہ آج دن میں یہ خط پہنچا الیکشن کمیشن کے پاس اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اب نہ چیف الیکشن کمشنر کو خود اس بات کا علم ہے کہ کیا ہوگا، عمران خان کی نااہلی کیا ہے، اور کیا عمران خان کی نااہلی صرف میاں والی کی سیٹ کی حد تک ہے جو عمران خان خود منہ پر دے ماری ہے، یا یہ جو نااہلی ہے یہ کسی اور سیٹ پر بھی ہے۔ چونکہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان کو صرف جو سیٹ تھی جس پر وہ ممبر تھے اور ابھی تک ریزائن نہیں ایکسیپٹ کیا گیا تھا اس حد تک ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اور بالکل جیسے آرٹیکل 63A میں کوئی اگر نااہل ہوتا ہے اور ڈی سیٹ ہوتا ہے تو وہ 63A کے تحت نااہلی ڈی سیٹ ہونے کے برابر ہے، اور وہ دوبارہ ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو بالکل عمران خان کو جو ڈی سیٹ کیا گیا ہے یا ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ صرف کس حد تک ہے، وہ صرف اس میاں والی کی سیٹ کی حد تک ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں
کہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر کی جو حالت ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ نہیں لکھا، جو اس فیصلے کے اوپر خود کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ فیصلہ دیا گیا ہے کسی کی طرف سے۔ اور جب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی، اور یہ ریجنل جو الیکشن کمیشن ہے خیبر پختونخوا کے، وہ پوچھتے ہیں جی کہ کرم ایجنسی میں جو خیبر پختونخوا میں جو کرم کا جو ضمنی الیکشن ہے وہاں پر عمران خان امیدوار ہیں اور الیکشن ملتوی کیا گیا تھا، تو وہاں بتایا جائے کہ کیا عمران خان اس ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد قانونی نقطے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مشاورت ہے وہ مشاورت کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود ہی نہیں پتا کہ آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت جو نہلی ہے وہ کیا صرف اس سیٹ کی حد تک ہے یا وہ اس سے آگے ہے، کیونکہ اب جو فیصلہ ہے وہ 36 صفحات کا جو فیصلہ ہے وہ تو آ چکا ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فائل میں بھی لگ چکا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں یہ صرف میاں والی سیٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورے 5 سال کے لیے، یہ 5 سال کے لیے 5 سال کا ورڈ نہیں ہے بلکہ وہ سیٹ کی حد تک ہے، اور وہ سیٹ ختم ہو گئی تو وہ عمران خان پہلے ریزائن کر چکے تھے تو وہ ضمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ خیر، الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد قانونی نقطے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم اب مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے سوموار کے دن۔ اب آپ دیکھیں ان کی حالت کہ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کیا جواب دینا ہے، بلکہ اب اجلاس فیصلہ دینے کے بعد اجلاس بلایا ہے۔ یہ خود کنفیوز ہیں، ان کو نہیں پتا کہ عمران خان نہل ہوا کتنے عرصے کے لیے اور کیسے نہل ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ سوموار کے دن 9:30 بجے اطہر من اللہ صاحب اس پر سماعت کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو آئین اور قانون کی بات فرماتے رہتے ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے پر اطہر من اللہ صاحب عمران خان کو ریلیف دیں گے اور وہ فیصلہ معطل کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو قانونی ٹیم ہے اس نے جو آئینی سوالات سے الیکشن کمیشن کو سوال کیا گیا ہے، یہ NA-45 ہے کرم، جس میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے 30 اکتوبر کو، اور اس کے حوالے سے یہ رائے لی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوموار کو الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ ویسے اٹھ جائے گا تو اس کی قانونی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔